کبھی کبھار بچوں کا غصہ کرنا یا چڑچڑا ہونا تو ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ صرف ایک برا دن نہ ہو بلکہ ایک مستقل کیفیت بن جائے؟ آج ہم ایک ایسی ہی پیچیدہ تشخیص کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر یا مختصراً DMDD کہتے ہیں۔ تو آخر ایک بچے کے اس شدید اور مسلسل چڑچڑے پن کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے والدین، اساتذہ اور دیکھ بھال کرنے والوں کو پریشان کرتا ہے۔ اکثر یہ صرف برا رویہ یا ضد نہیں ہوتی، دراصل اس کی ایک طبی وضاحت بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہیں پر DMDD کا ذکر آتا ہے، یعنی ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بچے کو بنیادی طور پر دو چیزوں کا سامنا ہوتا ہے، ایک تو اچانک شدید غصے کے دھماکے، اور دوسرا ان دھماکوں کے درمیان تقریباً ہر وقت ہی غصے یا چڑچڑےپن کی حالت میں رہنا۔ اس حالت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے اس کی دو بنیادی علامات کو الگ الگ دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اسے سمجھنے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے طوفان اور موسم کی مثال سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں ہم ایک ہی سکے کے وہ دو رخ دیکھ سکتے ہیں۔ طوفان سے مراد ہے غصے کے وہ شدید دورے جو اچانک آتے ہیں اور بچے کی عمر کے حساب سے بالکل غیر معمولی ہوتے ہیں، اور موسم کا مطلب ہے وہ مستقل چڑچڑاپن یا غصہ جو ان طوفانوں کے بیچ میں بھی تقریباً ہر وقت ہر دن چھایا رہتا ہے، یعنی یہ صرف کبھی کبھار کا غصہ نہیں بلکہ ایک مسلسل کیفیت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ طوفان آخر آتے کتنی بار ہیں؟ DMDD کی تشخیص کے لیے یہ شدید دورے ہفتے میں اوسطاً 3 بار یا اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ ذرا سوچیں کہ یہ اس بچے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ یہ کوئی کبھی کبھار ہونے والا واقعہ نہیں بلکہ زندگی کا ایک مسلسل حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ کوئی 1-2 ہفتے کی بات بھی نہیں ہے۔ DMD کی تشخیص تب ہوتی ہے جب یہ علامات کم از کم 1 سال یعنی پورے 12 مہینوں تک لگاتار موجود رہیں۔ یہ لمبی مدت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اسے کسی عارضی رویے کے مسئلے کے ساتھ نہ ملا دیا جائے۔ اچھا، کچھ اور باتیں بھی جاننا ضروری ہیں۔ DMD کی تشخیص عام طور پر 6 سے 18 سال کی عمر کے بچوں میں کی جاتی ہے، اور ایک بہت ہی اہم شرط یہ ہے کہ یہ رویہ صرف ایک جگہ جیسے صرف گھر پر نظر نہیں آنا چاہیے۔ تشخیص تبھی ہوتی ہے جب یہ مشکلات کم از کم 2 مختلف ماحول میں ظاہر ہوں، جیسے گھر میں بھی، اسکول میں بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی۔ تو اب ہم یہ تو سمجھ گئے ہیں کہ DMD کیسا لگتا ہے، لیکن یہ شروع کب ہوتا ہے اور آگے چل کر اس کا کیا بنتا ہے؟ آئیے اب اس کی ٹائم لائن اور ممکنہ مستقبل کے راستے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن ہمیں ایک بہت اہم کہانی بتاتی ہے۔ اکثر اس کی علامات 10 سال کی عمر سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں، پھر بچپن یا جوانی میں اس کی باقاعدہ تشخیص ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم اور تشویشناک نقطہ یہ آخری والا ہے۔ آگے چل کر جوانی میں DMDD والے بچوں میں ڈپریشن یا انگزائٹی جیسی ذہنی بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید DMDD بچپن کا بائیپولر ڈس آرڈر ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ تحقیق بالکل واضح طور پر بتاتی ہے کہ DMDD آگے چل کر بائیپولر ڈس آرڈر میں تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک بالکل الگ حالت ہے، اور اس فرق کو سمجھنا صحیح علاج کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر DMD ہوتا کیوں ہے؟ اگرچہ اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب تو نہیں ہے، لیکن تحقیق نے کچھ ایسے عوامل کی نشاندہی ضرور کی ہے جو اس سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی جڑیں کئی جگہوں پر ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ بچوں میں قدرتی طور پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول جیسے کہ مسلسل تناؤ یا لڑائی جھگڑا بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور کچھ بچوں میں دماغ کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تناؤ کے خلاف بہت شدید رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب عوامل مل کر اس پیچیدہ حالت کو جنم دے سکتے ہیں۔ تو ان تمام تفصیلات کا نچوڑ کیا ہے؟ آئیے اب تک کی گئی ساری گفتگو کے سب سے اہم نقطے کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، DMDD بچپن کی ایک بالکل الگ اور مخصوص حالت ہے جس کی 2 بڑی پہچان ہے: مستقل شدید چڑچڑاپن اور بار بار غصے کے شدید دورے۔ اور اس کا مستقبل بائیپولر ڈس آرڈر کی طرف نہیں جاتا بلکہ اکثر انگزائٹی یا ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ بس یہی اس پورے تجزیے کا مرکزی خیال ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب ہم کسی رویے کے مستقبل کے راستے کو سمجھ لیتے ہیں، جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آگے چل کر کہاں تک جا سکتا ہے، تو کیا اس سے اس رویے کے بارے میں ہمارا رد عمل اور اس سے نپٹنے کا طریقہ بدل نہیں جاتا؟